اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی موسوی اور اس وقت ہم نجف اشرف عراق میں بالمقابل حرم امیر المومنین یعصوب الدین الامیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے موجود ہیں۔ آپ کے سامنے آپ ہماری اسکرین پہ لائیو زیارت کر سکتے ہیں مولا امیر المومنین کے حرم مقدس کی۔ آج جو ہے وہ 19 اگست ہے اور 14 صفر ہے، سن 1446 ہجری کے ایام اربعینیہ ہم منا رہے ہیں اس وقت۔ اور اس وقت جو مشہور و معروف عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہیں، یقیناً قبلہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایران سے آئے ہوئے جناب سید ارباب علی شاہ موسوی صاحب۔ قبلہ سب سے پہلے مولا حسین کی تعزیت آپ کو پیش کریں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ پہلے چونکہ اربعین کے ایام ہیں، مگر چونکہ ہم اس وقت نجف میں موجود ہیں اور مولا امیر المومنین کا حرم ہمارے سامنے ہے، تو سب سے پہلے مولا امیر المومنین کے کمالات، آپ کی شخصیت، آپ کے فضائل، آپ کی شجاعت، آپ کا حلم، آپ کی ایثار، آپ کی قربانی، آپ کی فداکاری، ان تمام چیزیں سامنے ہیں۔ تو مولا امیر المومنین کی جو مولا امیر المومنین سے عشق ہے لوگوں کو، یہ پوری دنیا نے، عالم طاغوت نے مل کے ہر ممکن جتن کیا کہ اس عشق کے بیچ میں دیواریں حائل کر دی جائیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی شدید ترین گرمی کے اندر اور یعصوب الدین کے گرد جو ہے وہ اس طرح سے جس طرح شہد کی مکھیاں اپنی کوئی چھتے میں موجود ہوتی ہیں، گھیر کے بیٹھتی ہیں، اس طرح سے عاشقوں کا چھتا لگا ہے۔ کیوں ختم نہ ہو سکا یہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، اس کے اندر پورا ایک سمندر سمایا ہوا ہے۔ سوال ایک چھوٹا سا نہیں ہے اور اس کا جواب بھی کچھ ظاہر ہے اتنا چھوٹا سا نہیں ہے کہ ایک لائن میں دیا جا سکے۔ دیکھیں، میں خود ایک طالب علم بھی ہوں، کراچی یونیورسٹی سے ہم پڑھ کے جب ایران میں آئے تو المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی میں، تو وہاں ہم نے دیکھا 74 کنٹریز سے اسٹوڈنٹس وہاں موجود تھے۔ جب ہم نے ان سے پوچھا، بھائی آپ تو ایسے ایسے ملکوں سے آئے ہیں جہاں تو اسلامی نہیں ہے، مسلمان نہیں ہیں، تو آپ کو کون سی ایسی چیز ہے جو کھینچ کے یہاں لے کر آئیے؟ یہاں ظاہر ہے آپ اپنی ملکوں کے اندر رفاہ کے اندر رہتے ہیں، بہت آسائشوں کے اندر ہیں، یہاں پر ظاہر ہے اتنے چیزیں آپ کے میسر نہیں ہیں، پھر بھی آپ یہاں آئے ہوئے ہیں، تختیوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو سب کا یہ ایک ہی جواب تھا کہ یہ جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کی شخصیت ایسی شخصیت ہے جو ہمیں دنیا کے ہر کونے سے کھینچ کے جو ہے یہاں لے کر آئیے کہ ہم اس یعصوب الدین کا علم حاصل کریں کہ ان کی شجاعت کیسی تھی، ان کا حلم کیسا تھا، ان کی بردباری کیسی تھی، ان کا عطا کرنا کیسا تھا، ان کا علم کیا تھا، ان کے علم کے کمالات کیا تھے، جو کہ کبھی ممبر پہ آ جاتے تو کہتے تھے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ تو لوگ آج دنیا اس امام کے ان خطبات کے، ابھی ان سمندر کے غوطہ زن بھی اگر ہوتے بھی ہیں تو سمجھ نہیں پاتے کہ ایک شخص جو آج سے 1400 سال پہلے، جس وقت آج تو ہم ترقی یافتہ ممالک کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی ٹیکنالوجیز آج ہیں، آج ہم چاند پر پہنچ گئے، آج ہم پتہ نہیں کس سیاروں تک پہنچ گئے، آج ہم نے گلیکسی کشف کر لی اور بتا دیا کہ ایسی ہزاروں گلیکسیز اور بھی ہیں، زمین سے آسمان کا راستہ کتنا ہے، ہر چیز کے سوالات آج ہماری سائنس نے دی ہیں۔ مگر آج سے 1400 سال پہلے ایک بندہ بیٹھ کے ممبر پہ اسے جو سوال کیا جاتا تھا وہ اس کا جواب دیتا تھا۔ یہ کیا وہ چیز تھی؟ ایک دعویٰ بڑا وہ زبردست ہے کہ مطلب مجھ سے جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لو، تو یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے جی، بہت بڑا، یعنی کہ اس میں تیسری کوئی چیز نہیں ہے، یا تو بنانے والا یہ کر سکتا ہے یا جس کے سامنے بنے، مطلب یہ راز الہی ہے نا، مطلب یہ کوئی اور جان نہیں سکتا ہے، سر الہی ہے۔ تو یہ ایسی شخصیت تاریخ میں ملتی نہیں، مگر دشمنی کرنے والوں کا بھی کہ ایک یعنی اس قدر انسان جاہل ہو سکتا ہے کہ اس تمام چیزیں دیکھتے ہوئے دشمنی کرے، یہ بھی اپنی جگہ پر ہے۔ دیکھیں، یہ بھی جو آپ کا سوال ہے بہت مہم ہے، اہم ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر اس کو ہم نہیں سمجھتے تو ہم ظاہر ہے بہت سارے علم کے جو گتھیاں ہیں ان کو ہم جو ہے کھول نہیں سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ لوگ، آپ نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے سب فرشتوں کو، سب جنوں کو، سب اپنی جو بھی اس وقت مخلوق تھی ان کو حکم دیا کہ سجدہ کریں، تو ابلیس نے نہیں کیا۔ ابلیس نے کیا کہا؟ میں اس لیے اسے سجدہ نہیں کر رہا ہوں، حالانکہ اس کا مطلب جانتا ہے، تبھی کہہ رہا ہے کہ میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ اے پروردگار، تو نے اسے مجھے جو ہے وہ آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے، اور مٹی سے آگ جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے میں اسے سجدہ نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ نے کہا کیا تو علیین سے ہو گیا ہے یا تو تکبر کر رہا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے، نہ، میں علیین میں سے بھی نہیں ہوں
اور میں تکبر بھی نہیں ہوں، متکبر بھی نہیں ہوں، یعنی کہ وہ اتنا بڑا عالم ہے، عالم ہونے کے باوجود بھی سجدہ نہیں کر رہا ہے. کس لیے؟ صرف اس لیے کہ اس کو حسد تھا. اور امیر المومنین سے پیٹھ پھیر کے بھاگنے والے لوگ صرف وہی تھے جنہوں نے حسد کیا مولا سے، ورنہ وہ جانتے تھے کہ علی مولا علیہ السلام کی شجاعت کیا ہے. کیا رسول اللہ سے انہوں نے نہیں سنا تھا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سب کو رسول اللہ ایک دوسرے کا اجمی کو عربی کے ساتھ جو ہے وہ بھائی بنا رہے ہیں، مگر مولا علی علیہ السلام کو اپنا بھائی بنا رہے ہیں. ہاں کہ کوئی تجھ جیسا علی کوئی ان میں ہوتا تو میں اسے تیرا بھائی بناتا، تیرے جیسا کوئی نہیں ہے، تم مجھ جیسے ہو. تو آپ دیکھیں کہ جو امیر المومنین رسول خدا جیسی شخصیت کے ہم مثل ہوں، جو اگر مباہلے کے میدان میں جا رہے ہیں تو نفس سے رسول بن کر جا رہے ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ اگر کبھی بستر رسول پر سو جائیں تو رسول اللہ کو قرآن میں حکم آ جاتا ہے کہ ہم نے ان کی نیند کو خرید کے اپنی ساری مرضیاں ایسی عطا کر دی. تو جو اللہ کی مرضیاں رکھنے والا شخص ہو، آپ دیکھیں جہاں پوری دنیا میں آج بھی کہتا ہوں، اور میں جہاں جہاں بھی ممبر پہ جاتا ہوں لوگوں کو کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں جہاں جہاں سنی شیعہ مسلمان موجود رہیں گے، علی مولا کی محبت اور ذکر ہمیشہ باقی رہے گا. اسی لیے ایک سنی شاعر تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے. کیونکہ علی مولا کے اگر فضائلوں کی بات کریں تو وہ ختم نہیں ہو سکتے. میں اگر تھوڑے سے جملے بھی اگر بیان کروں تو شاید آپ کہیں کہ مولانا اتنا بڑا مرتبہ علی کا، مگر دیکھیں علی نقطۂ بائے بسم اللہ ہے، علی ولی الکائنات ہے، علی کافی المہمات ہے، علی کافی البلیات ہے، علی مومن ہے، علی امیر المومنین ہے، علی بادشاہ ہے، علی شہنشاہ ہے، علی فرش پر بیٹھ کر عرش پر حکومتیں کرنے والا ہے، علی عرش پر بیٹھ کر پردہ ویدت سے لے جائے قدرت میں نبی سے گفتگو کرنے والا ہے، علی مولا کی شادی پر تارا نوکر بن کر آتا ہے، علی کا نکاح عرش پر ہوتا ہے، علی مولا کی دلہن زہرا بنتی ہیں، علی مولا کے بچے حسنین بنتے ہیں، علی ساقی کوثر ہیں، علی ظاہر الازہر ہیں، علی منکر کی موت ہیں، علی قسیم الجنت والنار ہیں، علی کی محبت جنت اور جہنم بانٹے گی. علی مولا کی محبت، بلکہ میں یہ کہوں کہ علی مولا خود پل صراط پر کھڑے ہو کر یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ جہنم تیرا ہے، یہ میرا ہے. علی آدم کی توبہ کو قبول کرانے والے ہیں، علی نوح کی کشتی کو پار لگانے والے ہیں، علی یوسف کو کنویں سے بچانے والے ہیں، علی عیسیٰ کو مسیحائی سکھانے والے ہیں، علی حضرت ابراہیم کی آنکھ کو گلزار بنانے والے ہیں. علی مولا وہ رسول اللہ کے سلطان مبین ہیں جو کائنات کے بادشاہ ہیں، اور وہ کائنات کے بادشاہ ہیں جن کا ترانہ سورہ یوسف ہے، جن کا چہرہ والفجر ہے، جن کی اداؤں پر آیت آتی ہے، جن کے وار کرنے پر آیت آتی ہے، جن کے بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے پر آیت آتی ہے، گھوڑوں کے سموں سے نکلتی ہوئی چنگاریوں پر آیت آتی ہے، جن کا اگر تلوار نکال دیں تو تلوار پر آیت آ جاتی ہے، تلوار ٹوٹ جائے تو ٹوٹنے پر دوسری تلوار آ جاتی ہے. اور حضرت جبرائیل امین یہ رجس پڑھتے ہوئے آتے ہیں، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اور اتنا بڑا علی جس کی جوتیاں ٹانگے یا جوتیوں کو سی ہے، اس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. تو لوگ جو ہیں اصل میں علی مولا کی اس عظمت کو سمجھ ہی نہیں سکے. ابھی بھی ہم نے صرف چند چیزیں بیان کی ہیں، کچھ کوئی بڑے کوئی فضائل کو بیان نہیں کر سکے، چونکہ ہماری اتنی وسعت ہی نہیں ہے کہ یہاں پر. ایک تو یہ ہے کہ علی مولا کی دربار میں آپ دیکھیں کہ کسی کا بھی، جتنے بھی آئمہ ہیں، نبی ہیں، اگر کوئی ان کے پہلو میں دفن ہو جائے تو اس کی شان بڑھ جاتی ہے کہ ایک نبی کے پہلو میں دفن ہے. مگر کیا کہنے علی ابن ابی طالب کے کہ مولا علی علیہ السلام کے ایک طرف حضرت آدم ہیں تو ایک طرف حضرت نوح ہیں، تو حضرت آدم اور حضرت نوح کی جو مرتبہ ہے وہ بڑھ گیا علی ابن ابی طالب کے آنے سے. تو اتنا بڑا آج کوئی ایک اور حوالے سے بات کروں گا، اور ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے. پہلے بہت خوبصورت گفتگو کا سلسلہ قبلہ کے ساتھ جا رہا ہے، ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اس کے بعد ایک اور انداز سے مولا امیر المومنین کے فضائل اور مولا امیر المومنین کے بلکہ عشق اہل بیت کے اندر جو معاملات ہیں شعراء کے حوالے سے اس پر بھی بات کریں گے. دشمنی حیدر کرار کی روکے نہ رکی،
دشمنی حیدر کرار کی روکے نہ رکی، یہ بدر کی آگ تھی جو کرب و بلا تلک پہنچی۔ مجھے یہ شعر بڑا پسند ہے کیونکہ اس میں سب کچھ نچوڑ ہے۔ امیر المومنین سے جو دشمنی ہے اس کا بھی نچوڑ ہے، اور جو امیر المومنین سے عشق ہے لوگوں کا اس کا بھی نچوڑ ہے، کیونکہ مولا امیر المومنین نے ایک دن میں اتنوں کو مارا کہ ان کی نسلیں اجاڑ دیں، اور کہا بھی بعد میں کہ نہ میں بوڑھا ہوا ہوں اور نہ شمشیر کے قبضے پر میری گرفت کمزور ہوئی ہے، وہ تلوار بھی میرے پاس ہے جس سے ہاں اس کو بھی زنگ نہیں لگا ہے، تو آج آپ میدان میں تو بات کریں۔ تو وہ دشمنی کے لیے بھی لوگوں کے لیے کافی، اور محبت کے لیے بھی، چاہنے والوں کے لیے، چونکہ آپ کا تعلق اولیاء کی دھرتی سے ہے، سندھ سے ہے، اور سندھ کو خاص سندھ کا اپنا ایک رنگ ہے، خاص سندھ کی ایک خوشبو ہے۔ مولا امیر المومنین کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے ہمیشہ سندھ میں اہل بیت سے چاہنے والی شخصیات بڑی بڑی پیدا ہوتی رہیں، اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں۔ سندھ میں رچی بسی ہے، سندھ میں جب بھی میں جاتا ہوں میں یہ بھی نہیں سمجھ پاتا ہوں کہ یہ گھر جو ہے کسی شیعہ کا ہے یا غیر شیعہ کا، گھر پہ علم ضرور لگا ہے، تو وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ آدمی اصل ہے کون۔ تو وہ مطلب عشق اہل بیت اس طرح سے صلاحیت کیا ہوا ہے۔ تو جو سندھ کے اندر بڑے بڑے شعراء گزرے، اس میں سے اگر کچھ آپ ہدیہ آپ کے ذہن میں کچھ آ رہا ہو وہ بھی سندھی زبان میں، تاکہ ہمارے جو ناظرین سندھی بولنے والے ہیں ان کے لیے ان کی اپنا ایک ٹیسٹ ان کو ڈیولپ ہوگا اس زبان میں، تو اس میں کچھ اظہار عقیدت فرمائیں۔ سدو ہے کیا بڑا ہی لگا۔ اچھا ایک اور دے دیں، میں بار بار لے رہا ہوں ان سے، میں وہی بات کر رہا ہوں، مجھے دے دیں اور ہاں میں ان سے لے رہا ہوں، یہ مجھ سے لے رہا ہوں، وہ عجیب سا لگ رہا ہے کیونکہ یہ ہاتھ میں رکھے میں بولتا رہا ہوں۔ اور اس میں یہ ہے نا کہ جو بیچ میں یہ بولنا چاہیں تو بول بھی سکتے ہیں، ورنہ میری گفتگو کے دوران بولتے اس لیے نہیں ہے کہ وہ مائک کیسے پکڑے، انٹرپ ہوتا ہے نا جی، ہاتھ بڑھاؤں تو وہ روکیں گے، وہ ٹیمپو ٹوٹے گا۔ مزیدار ہو رہی ہے گفتگو ابھی ذرا، اور یہ اچانک ساری چیزیں ہوئی۔ ہاں ابھی عملہ کرتے عمر پہ بھی نا تھوڑا سا، ہاں دو تھپڑ اس کو بھی لگائیں گے۔ دیکھیں چونکہ آپ نے اشعار کی بات کی تو میرے ذہن میں بھی بہت سارے اشعار اکثر رہتے ہیں، اور میں دلچسپی بھی رکھتا ہوں اشعار کے ساتھ۔ ماشاءاللہ۔ تو سندھ کی دھرتی اولیاء اور فضلاء کی دھرتی ہے۔ میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے جو جہاں پر چلی جائے، اگر نجف میں آ جائے تو نجف کو نجف اشرف بنا دیتی ہے، اور لاہوت چلی جائیں تو لاہوت کو لامکاں بنا دیتے ہیں، سندھ کی دھرتی پر آ جائیں تو سندھ کو اولیاؤں کی دھرتی بنا دیتے ہیں۔ بے شک ایسے۔ اور اسی سندھ کی دھرتی میں ابھی آج الحمدللہ کتنے ہی اولیاء کرام موجود ہیں، جس میں سے شاہ عبداللطیف بھٹائی ہیں، قلندر لال شہباز ہیں، اور بہت سارے۔ اچھا بھٹائی کا جو کلام ہے جی اس کے کچھ اگر آپ کو دیکھیں، شاہ عبداللطیف بھٹائی اپنی شاعری میں فرماتے ہیں کہ جے بھائی تھیا جنتی تب بڑھ حیدر جو حبدار۔ اس کا ترجمہ بھی کیجیے گا میرے لیے وہ۔ جی ضرور۔ جے بھائی تھیا جنتی تب بڑھ حیدر جو حبدار، بنا حب حیدر جے اتھئی بندگی بیکار۔ اللہ اکبر۔ پڑھی لکھ نمازوں کریں حج ہزار، تو خاں بہشت آ بیدار جے عشق نہ تھئی علی ساں۔ اب اس کا بہت، اب انہوں نے پوری کائنات کو سما دیا نا اس شعر کے اندر۔ کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو جے بھائی تھیا جنتی، اگر چاہتے ہو کہ میں جنتی بنوں تو کیا کرو، ایک ہی کام ہے، تو بن حیدر جو حبدار، علی امیر المومنین حیدر کے حبدار بن جاؤ۔ یا علی، اگر چاہتے ہو کہ جنتی بنو تو حیدر کے حبدار بن جاؤ۔ جے بھائی تھیا جنتی تو بن حیدر جو حبدار، بنا حب حیدر جے اتھئی بندگی بیکار۔ حیدر کی محبت کے بغیر تمہاری یہ جو زندگی ہے یہ بیکار ہے، بیکار ہے۔ اللہ کہتا ہے پڑھی لکھ نمازوں، لاکھ نمازیں پڑھ لو، کریں حج ہزار، اور ہزاروں حج کر لو، اگر تمہیں عشق نہیں ہے علی سے تو تمہاری یہ بندگی تمہاری بیکار ہے، سب بیکار، سب کچھ بیکار ہے۔ یہ شاہ عبداللطیف بھٹائی فرما رہے ہیں، اور وہ اس زمانے میں فرما رہے ہیں کہ جس زمانے میں آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی کوئی یونیورسٹیاں نہیں تھی، کوئی کالجز نہیں تھے، مگر آج بھی ان کے اشعار پر جب پوری دنیا کے عالمی ادیب آ کر بیٹھتے ہیں اور ان کے اشعار کو پڑھتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ لگتا ایسے ہی ہے کہ اللہ نے کسی کو کوئی پیغمبر بنا کے بھیجا تھا، کوئی اللہ نے کوئی میسنجر بنا کے بھیجا تھا کہ جاؤ تم سندھ کی دھرتی پر جاؤ اور جا کر اہل بیت علیہ السلام کے اشعار پڑھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی بڑی شخصیت، اور اس طرح، اور اسی طریقے سے آپ خود قلندر لال شہباز کی بات کریں تو قلندر لال شہباز بھی گئے رسول اللہ کے مزار پر، اور وہاں پر گئے اور کہا کہ میری ڈیوٹی لگائیں، کہاں جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری جو ڈیوٹی ہے
وہ جاؤ امیر المومنین علی بن ابی طالب کے روضے پر، وہاں سے تمہاری ڈیوٹی لگے گی۔ وہاں سے لگے گی۔ تو وہ جب یہاں آئے تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری ڈیوٹی میرے بیٹے حسین ابن علی لگائیں گے، تم وہاں جاؤ۔ کربلا۔ اب وہاں آئے تو وہاں پر ان کے دادا کا نام محمد ابن ابراہیم مجاب ہے، والد کا نام محمد، جن کی قبر کرمان میں ہے ایران میں، اور ان کے دادا کی قبر نام ہے ابراہیم مجاب۔ ابراہیم المجاب جو ہیں مولا حسین کی زریم باب قبلہ سے داخل ہوں تو ایک ہاتھ پر جو ہے حبیب ابن مظاہر کی قبر مبارک ہے، اور اس طرف آپ دیکھیں گے تو اسی طرح روزہ بنا ہوا ہے، یعنی یہ محمد امام زادہ محمد العابد بن امام موسیٰ کاظم اسلام کی اولاد ہوئے نا، امام موسیٰ کاظم کی اولاد ان کے پوتے ابراہیم مجاب اور یہ تو ان کو جو ہے مجاب ان کو اس لیے کہا گیا کہ جواب آتا تھا۔ تو یہاں پر تو آپ دیکھیں کہ بہت سارے علماء 40 دنوں کی 40 نکالتے ہیں، اس 40 کے بعد جا کر کہیں وہ جاتے ہیں مولا کے پاس، اور اس خلوص کے ساتھ اور اس نیت اور قلبی یقین کے ساتھ کہ اب مولا کے پاس جائیں گے تو مولا ہماری یہ تمام اعمال یہ 40 کو ہمارے قبول فرمائیں گے، اور جب جاتے ہیں تو ان کو سلام کا جواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے مجاب ان کو اس لیے کہا گیا کہ جب بھی یہ مولا کو سلام کرتے اندر سے جواب آتا اور دوسرے لوگ بھی وہاں سنتے تھے، اور اسی ذریعے سے یہ صدا آئی تھی کہ اپنے بیٹے کو سندھ بھیج۔ آج دنیا یہ کہتی ہے کہ سندھ کو محمد ابن قاسم نے فتح کیا۔ نہیں اس نے تو ہمارا جو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ ہے یا پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ہے، وہاں پر ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ سندھ کو محمد ابن قاسم نے فتح کیا۔ میں انہیں جواب دیتا ہوں، جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ہر گھر پر علم آج نظر آتا ہے، سنی کا گھر ہو، اہل حدیث کا گھر ہو، مگر وہاں پر بھی علم نظر آتا ہے، تو اس کی وجہ میں یہی کہتا ہوں، میں کہتا ہوں جائیں جا کر سندھ کی گلیاں پھریں، جائیں جا کے سندھ کے چوراہے پھریں، جائیں جا کے سندھ کا ہر ایک چوک پھر لیں۔ اگر سندھ کے ہر چوک پر اگر آپ کو تلوار لٹکی نظر آئے تو سندھ کو محمد بن قاسم نے فتح کیا، اور اگر سندھ کے ہر چوک پر ہر چوراہے پر غازی کا علم ہے تو سندھ کو قلندر نے فتح کیا۔ سبحان اللہ قبلہ سبحان تو یہ لوگ جب آئے تو انہوں نے آ کے تبلیغ کی۔ بالکل، اصل میں اہل بیت علیہ السلام کا جو طریقہ ہے اخلاق اہل بیت، جی تعلیمات اہل بیت، اس میں جو بزرگان آئے جنہوں نے دین پھیلایا وہ صاحب کرامت، جی یہ جو آئے لٹیرے جی جی حجاج کے داماد بن کے، اور انہوں نے لوگوں کو گردن زدنی کی، انہوں نے دیکھیں ایک کتاب ہے چچ نامو، اور اس کا جب آپ مطالعہ کریں تو آپ جو ہے حیرت میں پڑ جائیں گے کہ انہوں نے تقریباً 80,000 سندھ کی بیٹیوں کو یہاں سے بندی بنا کر بغداد بھیجا، اور بغداد میں بازاروں میں بکی، اور اس کے علاوہ لاکھوں اور اربوں کا سونا، چونکہ اس زمانے میں ٹھیک ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے، محبت کرتے تھے لوگ، مگر اصل وہاں پر جو رائج تھا وہ ہندوازم تھا، اور ہندوؤں کا ایک فنومنا اس طرح ہے کہ وہ ایک جو بت بناتے ہیں وہ پورے کے پورے سون سے لدے ہوئے ہوتے ہیں اور سون سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جس طرح سومناتھ کا مندر تھا اور بہت ساری چیزیں تھیں۔ ہمارے بہت سارے بڑے بڑے جو محمود غزنوی اور یہ وہ گئے، وہ کس خاطر گئے تھے؟ وہ انہیں کو لوٹنے کے لیے گئے۔ تو محمد بن قاسم بھی گئے وہاں پر جا کر سندھ کو لوٹنے کے لیے، تو یہ سونا بھی لوٹا انہوں نے سندھ کی زمین کو بھی لوٹا، وہاں کے ذخائر کو بھی لوٹا۔ بات ہے کہ مسلمانوں کا ایک مزاج بنا دیا گیا ہے کہ جی فلاں نے سومناتھ کا مندر گرا دیا، لوٹے، وہ کسی کی عبادت گاہ ہے، بے شک بتوں کی مذمت ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کسی کے باطل خدا کو بھی برا نہ کہیں کہ تمہارے حق والے خدا کو وہ برا کہے گا، کہ آپ نے لوٹ لیا۔ اگر آپ لوگوں کو وہی تعلیمات دیتے تو وہ خود اس بت کو بت شکن بنتے، جی جی جی، لوگ بت شکن بنتے، مزید بت پرست نہ بنتے، بت شکن بن جاتے۔ اصل ان کو اخلاق نہیں دیا نا، اسلامی تعلیمات آپ پہنچاتے۔ اچھا خود میں اسلام ہو تو دیں، اب محمد بن قاسم کی سے کہے گا اسلام۔ بہرحال خیر امیر المومنین کی چوکھٹ پر ہے، وہ ضمناً بات آگے نہیں نکل آئی۔ بات ہوگی اب امیر المومنین سے تھوڑا سا بات کو اور مزید کھولتے ہیں۔ امیر المومنین کی جو ریفلیکشن ہے، جو نظر آتی ہے، جس طرح سے آپ دیکھیں کہ عرب ایک اگر بحیثیت قوم دیکھیں تو جنگجو قوم، اور ہر چوراہے کے اوپر شجاعت کا، امیر المومنین کی شجاعت کا تذکرہ ہوتا تھا کہ فلاں جگہ احد میں ایسی تلوار چلائی، خندق میں ایسی، خیبر میں ایسی، اور اس طرح سے اس پہلوان کو پھچاڑ دیا۔ تو یہ ایک وہاں کا ایک ٹریڈیشنل ایک طریقہ تھا، قبائل بات کرتے تھے، اور دوست و دوست دشمنوں میں بھی مولا امیر المومنین کی شمشیر کا تذکرہ برابر ہوتا تھا کہ علی کی شمشیر کے آگے کوئی نہیں، اشجع الناس علی۔ مورخین نے لکھا کہ جس وقت امام حسین نے یقیناً الحسن ابن حسین شہید شباب اہل جنہ وہ ابوہما عبداللہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم تقابل نہیں کر رہے ہیں، مگر 3 دن کی بھوک و پیاس میں
اپنے سامنے علی اکبر کو دینے کے بعد، جناب قاسم کا لاشا اٹھانے کے بعد، ابو الفضل عباس علیہ السلام جیسے کا لاشا اٹھانے کے بعد قد انتصر الظاہری کی منزل پر آپ پہنچے کہ آپ نے میری کمر ٹوٹ گئی، اس کے بعد میسرے کو میمنے پر پلٹ دیا اور میمنے کو میسر پر قلب لشکر میں درائے، یہ جو شجاعت تھی، تو مورخین نے کہا کہ اس دن کے بعد سے حسین ابن علی کی شجاعت کا تذکرہ شروع ہو گیا عرب کے چوراہوں پر۔ تو یہ جو مولا امیر المومنین سے آگے اب جناب زینب کا ذکر کریں گے، وہی بنت علی، وہی شجاعت، مولا عباس کا ذکر کریں گے، وہی شجاعت۔ میں چاہتا ہوں یہ جو چیزیں آگے ایک ورثہ ہے مولا امیر المومنین کا، علم کا، فضائل کا، کمال کا، شجاعت کا، ایثار کا، قربانی کا، اس پہ میں چاہتا ہوں اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس خاندان جیسا کائنات میں کوئی خاندان نہیں ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ اور اس کہ کوئی ہم کسی کو مثال دے نہیں سکتے کہ یہ خاندان اس خاندان سے زیادہ، اصل میں اس جیسا کوئی ہے۔ جس طرح مولا حسین نے کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا، مثلی لا یبالو مثل، کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے یہ قیامت تک کا پیغام دیا امام نے کہ قیامت تک مجھ جیسا جو بھی ہوگا، جس کے اندر غیرت ہوگی، شجاعت ہوگی، جس کے اندر حرمت ہوگی، جس کے اندر غیرت ہوگی، جس کے اندر عفت ہوگی، پاک دامنی ہوگی، طہارت ہوگی، وہ کبھی بھی تجھ جیسے پلید کی کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو جب مولا حسین جس زمانے میں کہ ان کے ہاتھوں پر 6 ماہ کا علی اصغر ذبح کیا گیا، اور اس تیر سے ذبح کیا گیا کہ جس تیر کے لیے عرب نے قسمیں کھائی ہوئی تھیں کہ یہ تیر کبھی انسانوں پر استعمال نہیں ہوگا، کیونکہ حیوان کو مارنے کے لیے حیوانوں تک بھی منع کر دیا گیا کہ اب یہ والا تیر اتنا خطرناک ہے کہ حیوان کو بھی نہ مارا جائے، مگر قسمت رباب کے علی اصغر کی کہ جس پر عرب کے ویشی جانوروں نے قسمیں کھائی ہوئی ہوں کہ یہ تیر نہ چلے گا، کبھی جانوروں پر بھی نہیں چلے گا، وہ رباب کے لیے 6 ماہ کے لیے اصغر کو لگا۔ اور اسی طریقے سے وہ مولا حسین نے دیکھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مولا حسین کے سامنے وہ کڑیل جوان بھائی کہ ڈھارس تھا پورے اس لشکر کی، بچپن سے لے کر سنتے آ رہے تھے کہ عباس کو صرف مانگا ہی اس لیے ہے کہ یہ عباس جو ہے حسین کی حفاظت کرے گا، حسین کے ساتھ مل کے جنگ کرے گا، حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے گا، مگر وہ بھائی کا لاشا خود اپنے ہاتھوں میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں علی اکبر جیسا جوان بیٹا، اس کی جو ہے سینے سے خود برچی اٹھاتے، یہ سب کچھ ہونے کے بعد جب مولا حسین جب جنگ کرتے ہیں تو بڑے بڑے لکھنے والے اور ادیب اور شہرا اور تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا عرب میں آج تک کوئی بہادر دیکھا ہی نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ علی جیسا کوئی بہادر ہو ہی نہیں سکتا، مگر مولا علی علیہ السلام کے سامنے کبھی ایسے مراحل نہیں آئے کہ ان کے سامنے ان کا کڑیل جوان بھائی کا لاشا ہو، ان کے سامنے جوان بیٹے کا لاشا ہو، ان کے سامنے 6 ماہ کے علی اصغر کا لاشا ہو، ان کے سامنے قاسم جیسے اکلوتے بھائی کی آخری نشانی کے جسم کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے سامنے پڑے ہوں، جس کے سامنے ابھی بہنوں کے پردوں کے اترنے کا سبب بن رہا ہو کہ اگر میں مر گیا تو میری بہنوں کی چادریں لٹ جائیں گی۔ اتنی مشکلات کبھی مولا علی علیہ السلام نے نہیں دیکھی، اور نہ دیکھنے کے باوجود بھی مولا حسین اس طریقے سے جنگ کر رہے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین مولا حسین کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہیں آ کر۔ وہ تلوار جو اتنے سالوں سے بند پڑی تھی، وہ تلوار جب نکلی ذوالفقار تو اس طرح سے مورخ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے گردنیں کٹ کٹ کے گر رہی تھی جس طرح خزاں کے اندر جو ہے درختوں کے پتے گر رہے ہوتے ہیں۔ بہت ساری روایات میں نے خود پڑھا کہ 19,000 یا 20,000 کے لشکر کو مولا نے واصل جہنم کیا، اور اس کے بعد جس طرح آپ نے کہا کہ کبھی میمنہ کو میسرہ پر پلٹ دیا، کبھی میسرہ پر حملہ کیا تو کبھی میمنہ پر پلٹ دیا، کبھی قلب لشکر کو بخیر دیا۔ جس طرف مولا حملہ کرتے تھے فوجیں اس طرح بھاگتی تھی جیسا کہ کوئی شیر کسی بھیڑیوں پر حملہ کرے اور بھیڑیے بھاگ جائیں۔ اس طریقے سے جب بی بی زینب کے سامنے یہ سوال کیا یزید لعین نے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ نے تمہارے حق میں ذلت رکھی اور ہمارے حق میں جو ہے عزت رکھی، تو بی بی زینب نے انہیں کہا اے ابنۃ لقا،
تم ہمیں کہتے ہو کہ اللہ نے کن کو عزت بخشی اور کن کو. تم نے تو زینب نے تو اللہ کی خوبصورتی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں. رأیت اللہ جمیلا. اللہ اکبر. رأیت اللہ جمیلا. اس کے اندر ایک سوال اور بھی ہے. اگر ایک نفسیاتی طور پہ جائزہ لیا جائے, کوئی اسیر ہو, صحبتیں برداشت کر کے آ رہا ہو, اس کے سامنے کٹے ہوئے سر چل رہے ہوں, انسان کی آواز جرأت کلام نہیں ہوگی, جی کلامی طاقت ختم ہو جائے گی انسان کی, اور وہاں اور بات بھی کرے گا تو بات ادبی اعتبار سے نہیں کر سکتا, کیونکہ انسان اپنے ہوش اور حواس کو سالم نہیں کر سکتا. تو یہ تمام چیزیں, مگر ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ پوری ادبیات کا خیال رکھتے ہوئے اور پوری اسی طرز میں, اسی لہجے میں جو مولا امیر المومنین کا لہجہ ہے, اور ان تمام چیزوں کے ساتھ پوری, مطلب وہ اس میں ادویات کہیں سے وہ نہیں, مطلب اوج کے اوپر ہیں, اور اس کو پوری اس کی حیثیت یاد دلانا, جو اس نے عسکر جمع, لشکر جمع کیا, سارے کتاب جمع کیے, مورخ جمع کیے, وہ سب اس کے خلاف تاریخ لکھنا شروع ہو گئے اسی کے دربار میں. کتنا بڑا معجزہ جو آج تک ہمیں ملتا ہے, یہ سب انہی لوگوں نے لکھا جس کو اس نے جمع کیا تھا. تو یہ شہزادی کے بے مثال شخصیت ہے. اس کے اوپر 2 جملے, کیونکہ آگے بھی ہمارے کچھ پروگرامز ہیں انشاءاللہ. دیکھیں, میں نے جیسا کہ پہلے اپنے پروگرام کے اسٹارٹ میں کہا کہ اس خاندان جیسا عرب میں کوئی اور خاندان نہ پیدا ہوا ہے اور نہ کبھی پیدا ہوگا. کہ جب یہ خاندان بولتا تھا تو یہ وہ خاندان ہے کہ جو علم بھی اگر لیا ہے تو وہی پروردگار سے لیا ہے. ان خاندان کی اگر کہیں سے کوئی تربیت ہوئی ہے تو وہ مستقلاً پروردگار سے ہوئی ہے. تو انہوں نے کہیں دنیا میں آ کر علم حاصل نہیں کیا. جب دنیا میں آ کر علم حاصل نہیں کیا تو جب یہ کچھ بولتے تھے تو اس طریقے سے بولتے تھے کہ دنیا حیران رہ جاتی تھی کہ جب بی بی زینب نے بازاروں کے اندر یا کہیں دربار یزید میں یا دربار ابن زیاد میں جب خطبہ دیا تو لوگ ششدر رہ گئے, کہنے لگے کہ کہیں علی واپس تو نہیں آ گئے. چونکہ علی مولا کی فصاحت و بلاغت یہ تھی کلام کے اندر کہ اگر کسی نے کہا کہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی بغیر نقطے کے جو ہے کلام کیا جائے تو مولا نے 2 گھنٹے کا خطبہ جو ہے بغیر نقطے کے دے دیا اسی وقت. اور فی البدی, اور کسی نے کبھی کہہ دیا ممبر پہ بیٹھے بیٹھے کہ الف کے بغیر کوئی کلام نہیں ہو سکتا, الف سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو مولا نے فی البدی وہیں پر جو ہے ایک خطبہ دے دیا جو کہ بغیر الف کے. تو یہ وہ خاندان ہے کہ ان کے بچے بھی اس طرح تھے کہ جب وہی فصاحت وہی بلاغت ان کو ورثے میں ملی ہوئی تھی, اور آج بھی ان کے اگر خاندان کا کوئی احترام ہے یا مرتبہ ملتا ہے تو وہ اسی وجہ سے لوگ ان کا احترام کرتے ہیں کہ یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کی اولاد میں. جزاک اللہ, بڑی خوشی ہے, انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں. ناظرین, اس وقت ان ناظرین کے لیے جو ہمارے سامنے اس وقت اسکرین کے موجود ہیں, ہم نجف اشرف پہنچ چکے ہیں اور ہمارا یہ پہلا پروگرام 14 صفر کا, اور اس وقت سن 1446 ہجری کی ایام اربعینیہ منا رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود تھے جناب سید ارباب علی شاہ موسوی صاحب. انتہائی مشکور اور ممنون ہیں, آپ نے اربعین کی بہت زیادہ مصروفیت کے باوجود اہل بیت ٹی وی کو اپنا قیمتی وقت دیا. بہت شکر گزار آپ کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں علی موسوی. اس وقت ہم حاضر ہیں نجف اشرف میں, مولا کے مرقد سے بالکل قریب, اور ہماری لائیو ٹرانسمیشن کا سلسلہ آپ کی خدمت میں جاری و ساری ہے. اس وقت جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں, یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں سید رضا حسین صاحب. قبلہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے, مولا کا قرصہ پیش کریں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ کا اہل بیت ٹی وی کا کہ جنہوں نے موقع دیا اور ہمیں سعادت حاصل ہوئی کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے اس پرسے کو پیش کریں انشاءاللہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. رضا بھائی, تھوڑا سا اس سے پہلے ہم آپ سے کلام سنیں, اور یقیناً ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ یہ کلام کب سے پڑھ رہے ہیں, اس کا آپ کا بیک گراؤنڈ سے تھا, آپ نے اس کو انہیریٹنس میں حاصل کیا یا آپ کو شوق تھا؟ کچھ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. اب یہ کہ شوق سے مراد ہے کہ جو ہے جو ہمارا گھرانہ ایسا ہے کہ کوئی بھی شیعوں کا لے لیں کہ وہ بچپن سے انہیں پڑھنے کا ماحول ہوتا ہے. ماں بچپن میں سکھاتی ہے نعرہ لگانا, کیسے پڑھنا ہے, کیا کرنا ہے, اور ظاہر جب سلسلہ ہی چلتا رہتا ہے تو پھر بچپن سے ہی سلسلہ تھا. تو پہلے ہماری نانی ماں بہت اچھا پڑھتی تھی, ان کا سوچ سلام مرثیہ, ان کو سن کے پھر ہمیں بھی شوق پیدا ہوا. اچھا, تو بس یوں کہہ لیں کہ سے 6 سال کی عمر سے 6 سال کی عمر سے آپ پڑھ رہے ہیں, کنٹینیو سلسلہ چل رہا ہے. اس کے بعد ماشاءاللہ پھر ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہوا, پھر سیریز وغیرہ آتے نہیں, تو ماشاءاللہ 25 والیوم بھی میرے آئے ہیں.
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर यूरोप में कितने अरसे से आप कलाम पढ़ रहे हैं? यूरोप में अब मुझे तकरीबन से 15 साल हो गए हैं, 15 ईयर्स। 15 साल का माशाल्लाह। इसमें यहाँ कहाँ कहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ आपको? कहते जैसे कि आप कोई नाम लें इस तरह के, फिर कहाँ नहीं गया मैं, कहाँ नहीं गए? बस अमेरिका इत्तेफाक नहीं हुआ जाने का, बाकी तकरीबन हर जगह ये, हर जगह माशाल्लाह। क्योंकि जिक्र ही ऐसा है कि जिक्र के वसीले से हर जगह पहुँचे हैं हर जगह माशाल्लाह से। माशाल्लाह उस मौला ने जहाँ जहाँ ड्यूटी लगा दी, हाजिरी हो पहुँच गए हाँ वहाँ। बिल्कुल, ये तो एक ड्यूटी है और ये मौला ही बिल्कुल बेशक मुख्तस करते हैं कि किसने कहाँ पे क्या काम करना है, पूरा सिस्टम वैसे ही चलता है। तो रज़ा भाई, कोई कलाम, चूँकि अय्याम अरबईनिया है और हम 1446 हिजरी का अरबईनिया मना रहे हैं, और इस वक्त जो अरबईन की जो मसीरा का नहज है, मसीरतुल अरबईन था, वो पूरी दुनिया में इसका डंका बज रहा है, पूरी दुनिया में तारुफ हो रहा है, पूरी दुनिया में इमाम हुसैन सलाम की तालीमात को जाना जा रहा है कि कौन हुसैन, क्या कारहाय नुमायाँ, क्या क्या किया है कि पूरी दुनिया से लोग स्याहपोश होकर और आपके हरम की तरफ रवाना होते हैं हर साल। इस पर पूरी दुनिया इसको नोटिस कर रही है बाकायदा, क्योंकि छोटा मजमा नहीं है, करोड़ों का मजमा है। तो लाख उसको मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स दबाएं, मगर सोशल मीडिया तो दिखा रहा है वो, और हकीकत छुपा नहीं करती। बचपन सुनते थे ना कि हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन, अब वाकई हर कौम पुकार रही है, सिर्फ शिया तक महदूद नहीं है। जी हाँ, मैसेज स्प्रेड हो गया ना, फैल ऐसा गया। मैसेज माशाल्लाह कि हर की ज़बान पे हुसैन हुसैन है। हुसैन है। तो मैं चाहूँगा कुछ सैयद शुहदा की बारगाह में कोई कलाम हदिया फरमाएं। जी, पहले मैं चाहूँगा कि मैं एक अरबईन के हवाले से कि लोग की तमन्ना होती है जाने की करबला की, तो उनके दिल में क्या ख्वाहिश होती है और वहाँ जाकर क्या करना चाहते हैं, तो चंद शेर मैं इस हवाले इस हवाले से पेश कर देता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जब ज़माने का कोई गम मुझे तड़पाता है, जब ज़माने का कोई गम मुझे तड़पाता है, बस मुझे कर्बो बला जा के सुकून आता है। जब ज़माने का कोई गम मुझे तड़पाता है, दर पे गाजी के झुकाता हूँ जबी को अपनी, दर पे गाजी के झुकाता हूँ जबी को अपनी, मैं सुना देता हूँ गाजी को मुसीबत सारी, बाखुदा जब कभी दिल में राजो घबराता है, बस मुझे कर्बो बला जा के सुकून आता है। जब ज़माने का कोई गम मुझे तड़पाता है, जब परेशानी ज़माने की सताती है मुझे, याद फिर बाब हवाइज की रुलाती है मुझे, और ढलते सूरज की तरह दिल मेरा ढल जाता है, बस मुझे कर्बो बला जा के सुकून आता है। जब ज़माने का कोई गम मुझे तड़पाता है, ए हबीब इब्ने मज़ाहिर तुम्हें ज़हरा की कसम, नाम ज़वारों में इस बार हो मेरा भी रकम, अपने बंदे का यकीन कर लो कसम खाता है, बस मुझे कर्बो बला जा के सुकून आता है। जब ज़माने का कोई गम मुझे तड़पाता है, और सारी दुनिया में मुझे दो ही मकामात है रा, 5 इमामों का रहा बन के सहारा,
فاطمہ زہرا کا بیٹا بنو ہاشم کا قمر، فاطمہ زہرا کا بیٹا بنو ہاشم کا قمر، اور 14 معصوموں کی ہے آنکھ کا تارا عباس، 14 معصوموں کی ہے آنکھ کا تارا عباس، 5 اماموں کا رہا بن کے سہارا عباس، اور خود ہی مشکیزے میں باس کے آ جاتی فرات، خود ہی مشکیزے میں باس کے آ جاتی فرات، اور اس کو کر دیتے اگر ایک اشارہ اس کو کر دیتے اگر ایک اشارہ اور وہ تو کہیے نہ ملا اذن بغا غازی کو، وہ تو کہیے نہ ملا اذن بغا غازی کو، ورنہ کس جنگ میں افواج سے ہارا ورنہ کس جنگ میں افواج سے ہارا اور دیکھ مشکیزہ سکینہ سے کہا سرور نے، دیکھ مشکیزہ سکینہ سے کہا سرور نے، اور لوٹ کے رن سے نہائے گا تمہارا باغ، لوٹ کے رن سے نہائے گا تمہارا باغ، اور چادر چھن پہ یاد آیا ہر ایک بی بی کو، چادر چھن پہ یاد آیا ہر ایک بی بی کو، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا پانچ اماموں کا رہا بن کے سہارا اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہت ہی خوبصورت ناظرین، بڑی پر نور محفل جاری و ساری ہے، اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، ایام اربعینیہ ہیں، اور یقیناً جس طرح سے ہم نے ابھی آقا کے ساتھ گفتگو کی کہ اربعین سے ایک زمینہ سازی ہو رہی ہے، ایک زمینہ ہموار ہو رہا ہے ظہور حضرت حجت کے لیے، کہ پوری دنیا کے اندر باقاعدہ جو اسلام، اصل اسلام کا میسیج ہے وہ اس وقت جا رہا ہے، کیونکہ کروڑوں لوگ حرکت انجام دیتے ہیں، پوری دنیا کی فلائٹ صرف عزاداروں کو نجف و بغداد لانے کے لیے مختص ہوتی ہیں، جہاز کم پڑ جاتے ہیں، سمجھے نا، دوسرے روٹوں سے ہٹا دیے جاتے ہیں، اتنا بڑا آپریشن اسٹارٹ ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ اچانک ہو جاتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کیا دن آنے والے ہیں، اس میں اتنا موب جائے گا، تو وہ کیوں جائے گا؟ اب یہ انسان کو جستجو ہے، انسان کے اندر ایک جذبہ خدا نے رکھا ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے ہر چیز کو، تو یہ جو ایک میسج پوری دنیا میں آ رہا ہے، اور اتنا پرامن اجتماع آپ دیکھیں کہ جہاں ذرا لوگ جمع ہو جاتے ہیں، بھگدڑ میں مر جاتے ہیں، دم گھٹ جاتے ہیں، یا کروڑوں لوگ آتے ہیں، کروڑوں لوگ جاتے ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ نہیں سنا ہوتا کہ ہر سال جو ہے وہ حادثہ اس طرح سے کوئی بھگدڑ ہو جائے یا لوگوں دم گھٹ جائے، بالکل ایسے ہی کوئی بھوکا نہیں رہتا، کوئی پیاسا نہیں رہتا۔ غریب ملک بے شک تیل کی دولت میں مالا مال ہے، مگر جو جنگی صورتحال سے گزرا اس حوالے سے میں غربت ہی کہوں گا، مگر وافر مقدار میں کھانا ہر جگہ زائرین کے لیے جو پیدل چل رہے ہیں، عراق کے ہر شہر سے، ہر دیہات سے، ہر کونے سے لوگ نجف کی طرف۔ اور آج جس گرمی میں ہم جو مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے رضا بھائی، یعنی کہ کچھ دیر کے لیے کوچ سے اترتے تھے تو لگتا تھا جیسے تندور میں آ گئے، ایسا گرم،
اور اس میں معصوم بچوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے عورتیں کربلا کی جانب، بالکل، اور وہ کب پہنچیں گی؟ یعنی شب اربعین پہنچیں گی، ابھی اس کے اندر 5-6 دن ہیں اور وہ جا رہے ہیں۔ اب یہ اس جذبے کو کون شکست دے گا؟ اور یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ وہ آیا مقاومت کرنے سے جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کی، جو آپ نے دربار یزید میں خطبے دیے اور اس کی جو حقیقت تھی وہ آشکار کی، اور یعنی فوج و عسکر و لشکر، کتاب، مورخین، سفراء، صحافی، سب جمعیت اس کی، اور جو کلام شہزادی نے کہا وہ لکھا گیا، وہ تاریخ بن گیا، سب جمع کر کے اس نے اپنے آپ کو خود رسوا کرا دیا۔ یہ ہے الہی وعدہ۔ تو یہ جو تحریک، یہ جو جذبہ منتقل ہوا اس کام کا، تو اس کا یہ جذبہ ہے کہ نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ موت کا خوف ہے۔ تو شہزادی، میں چاہوں گا کہ شہزادی کی خدمت میں جناب ثانی زہرا عقیلہ بنی ہاشم العالمۃ غیر معلمہ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کی شان میں اگر کچھ چند اشعار بھی آپ کو یاد ہیں تو وہ پیش فرما دیں۔ ابھی میں چاہوں گا کیونکہ ایام اعزاز چل رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ مصائب کے حوالے سے ایک بی بی زینب سلام اللہ کے حوالے سے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مصائب کے حوالے سے پیش کروں گا بی بی زینب سلام اللہ کے حوالے سے۔ ستم شیاروں نے وہ خون رلایا زینب کو، ستم شیاروں نے وہ خون رلایا زینب کو، برید سر شہدی کا دکھایا زینب کو، سر حسین کو نیزے پر دیکھ کر زینب، سر حسین کو نیزے پر دیکھ کر زینب، پکار اٹھی اٹھا لے خدا یا زینب کو، ستم شیاروں نے وہ خون رلایا زینب کو، سواد شام غریباں میں سوچتی ہوں گی، سواد شام غریباں میں سوچتی ہوں گی، نصیب آج کہاں لے کے آیا زینب کو، ستم شیاروں نے وہ خون رلایا زینب کو، یہ سوچ کھا گئی جب کربلا سے کوچ ہوا، یہ سوچ کھا گئی جب کربلا سے کوچ ہوا، کہ پشت ناکہ پہ کس نے بٹھایا زینب کو، ستم شیاروں نے وہ خون رلایا زینب کو، اور غموں نے شکل بنا دی تھی
کہ وہ کہ شوہر تک نہ ایک نگاہ میں پہچان پایا زینب کو ستم شیاروں نے وہ خون رلایا زینب کو اور بغیر اکبر و عباس و حضرت شبیر بغیر اکبر و عباس و حضرت شبیر مدینہ پھر کبھی دل سے نہ بھایا زینب کو ستم شیاروں نے وہ خون رلایا زینب یاروں نے وہ خون رلایا زینب کو ہمارے عشق ہے اس کا ثبوت ہے سبتین ہمارے عشق ہے اس کا ثبوت ہے سبتین نہ کربلا کو نہ ہم نے بھلایا زینب کو نہ کربلا کو نہ ہم نے بھلایا زینب کو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسینہ ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسینہ بہت ہی خوبصورت کلام حضرت بھائی آپ نے بارگاہ محمد وآل محمد علیہ السلام میں پیش کیے اور یقیناً مجھے احساس ہے آپ کی خستگی کا کہ مسلسل آپ اس در اہل بیت سے چونکہ بڑے دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ کے تارے جڑے ہوئے ہیں اور مسلسل آپ ڈیوٹی دے رہے ہیں اور ہمارے کہنے پر ماشاءاللہ آپ نے جو ہے وہ وقت اہل بیت ٹی وی کو دی ہے اور مختلف اور آپ کا شکر ہے کہ آپ کے تھرو ہم ہر جگہ سنے جا رہے ہیں عزاداری کا اسی طرح عزاداری کا جو ہے نا ہر جگہ سلسلہ چلتا ہے اور سب سے بہترین جو ہمارا جو ہے پلیٹ فارم اس وقت اہل بیت ٹی وی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت سنا جا رہا ہے اور میں کہوں گا جہاں جہاں بھی لوگوں کی آنکھوں میں میرے پڑھنے سے آنسو آئیں یہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت اختتامی کلمات رضا بھائی نے کہہ دیے تھے مجھے اس کے آگے بالکل کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے بات ہی ماشاءاللہ جو ہے وہ ختم کر دی اور ناظرین جلد دوسری ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مجھے اور رضا بھائی کو اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ